بتائیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، اور دوسری جانب جو اپوزیشن رہنما ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، ایک بار پھر اسمبلی اجلاس ملتوی کر دیا گیا 24 جولائی تک، اور اس بات کا فیصلہ کچھ روز قبل ہی ہو چکا تھا، تاہم اناؤنس نہیں کیا گیا تھا، اور اس چیز کی نشاندہی اپوزیشن اراکین کی جانب سے، حکومت اراکین کی جانب سے، جو پاکستان تحریک انصاف کے بعض حلقوں کی جانب سے بھی کیے جا رہے تھے۔ اپوزیشن جو رہنما ہیں ڈاکٹر عباداللہ، ان کا یہی کہنا ہے کہ 1.5 سال پہلے والی حرکت دہرائی گئی ہے اور سیاسی نابالغ شبے پر مسلط ہیں، اور اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ غیر آئینی کام کے لیے رات 10 بجے بھی اجلاس طلب کر دیا جاتا ہے، لیکن ایک آئینی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو اجلاس طلب کیا گیا تھا اس کو ملتوی کر دیا گیا باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت۔ اس وقت سینٹ میں جو کے پی کے کی کوئی بھی نمائندگی موجود نہیں ہے، اور 50% سے زائد خواتین کی نمائندگی صوبائی اسمبلی بھی موجود نہیں ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے بھی نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی حلقوں کی جانب سے اور پی ٹی آئی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بانی سے ملاقات کر کے جو تنازع کھڑا ہوا ہے سینٹ انتخابات کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے اندرونی جو ساتھی ہیں اور جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، اس حوالے سے بانی سے ملاقات کر کے اپروول لی جائے، اور ایک جو مستقل جو نام ہے ان کو ٹھیک ہے، عمران ساتھ ہی رہیے۔ قمر دلشاد صاحب سابق سیکرٹری جو ہے اسی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا قیمتی وقت دینے کا۔ سر بتائیے گا، جس طریقے سے آج جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ سٹیج تو تیار تھا، لیکن ایک دم سے کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا۔ کیا لگتا ہے اب الیکشن کمیشن کے پاس مزید کیا آپشن بچتی ہیں؟ اگر تو اسی طریقے سے اجلاس جو ہے وہ جو ہے احکامات پر جو ہے اس کا انعقاد کر دیا جاتا ہے، پھر ملتوی کر دیا جاتا ہے؟ سر اصولی طور پر ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو 21 جولائی کو سینٹ کے الیکشن کے بارے میں جو نوٹس جاری کیا تھا، اور اس کی بنا پر صوبائی اسمبلی کا اجلاس بھی آج ہونا تھا، لیکن چونکہ خواتین کی مخصوص نشستوں کا حلف نہیں ہو سکا، اور وہ ایک ٹیکنیکل بنیادوں پر یا سیاسی بنیادوں پر انہوں نے اس کو کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس ملتوی کر دیا، تو اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو از سر نو اپنا شیڈول جاری کرنا پڑے گا۔ اب وہ الیکشن کمیشن پاکستان نے جو 21 جولائی کا جو نوٹیفیکیشن کیا تھا انتخابات کروانے کا شیڈول دیا تھا، وہ معطل ہو گیا ہے، اور اس لحاظ سے اب از سر نو دوبارہ الیکشن کمیشن پاکستان کو شیڈول جاری کرنا پڑے گا۔ لیکن بڑا سیاسی معاملات ہیں، سیاسی طور پر جو کچھ کیا گیا ہے، تو یہ اسپیکر نے وہ اپنی جماعت کے حکم کے مطابق جو قدم اٹھایا، یہ کورم پورا نہ ہونے کی جو صورت ہے، یہ بدنیتی کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ سیاسی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ جمہوری امر کو روکنے کا طریقہ ہے، لیکن اس لحاظ سے بہرحال ان کی اپنی پالیسی میٹرز ہیں، اور انہوں نے جو جن کو ٹکٹ دیے تھے وہ ناراض گروپ بیٹھا ہوا ہے، ناراض گروپ نے الیکشن میں حصہ لینا ہے، اس کو ان سے ناراض گروپ کو منوانے کے لیے اور اپنی سیٹیں لینے کے لیے انہوں نے یہ ایک ٹیکنیکل بنیاد پر نہ ہونے پر اجلاس ملتوی کروا دیا۔ لیکن ایک اور بڑی اہم بات جو ہے نظر آ رہی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ تحریک انصاف کی 92 جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، تو ٹیکنیکل طور پر، قانونی طور پر ان کی سیٹیں بنتی ہے جنرل سیٹ کی 5، بالکل یہ 5 سیٹیں بنتی ہیں۔ اب یہ ایک سیٹ سے انہوں نے جو سودا بازی کی ہے، اس کی بنا پر اندر پارٹی کے اندر انتشار پیدا ہو گیا اور ناراضگی پیدا ہو گئی۔ ان کے ٹوٹل بنتی ہے 7 سیٹیں، 6 نہیں بنتی، 7 بنتی ہے، ایک ٹیکنوکریٹ اور ایک ٹیکنوکریٹ کی 1 اور خواتین کی 1 اور جنرل سیٹ 5۔ بالکل آسان طریقہ ہے، 18 آدمی چاہیے صوبائی اسمبلی کے ممبر کے پاس 92 93 ہے۔ اگر تھوڑی سی حکمت عملی کرے جناب، تھوڑی سی حکمت عملی کریں، تو اگر سیکنڈ پرائرٹی کے لوگ بھی اپنے ساتھ شامل کر لیں تو ان کی سیٹیں جو 8 ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، تو سر ذرا یہ بتائیے گا، تو جو الیکشن کمیشن ہے وہ کیا عدالت جا سکتا ہے؟ کوئی اس طرح کی آپشن موجود ہے؟ جو ہمارا آئین ہے اس کے اندر اس طرح کی کوئی سپیس ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے جب بھی واقعات ہوتے ہیں، خاص کر جب الیکشن ہوتے ہیں اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اور دیگر بھی، تو وہاں پر ہارس ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے، تو پی ٹی آئی کے اراکین تو ناراض ہیں، اور وہ بھی اس حوالے سے بار بار کھل کر سامنے بھی آ رہے ہیں۔ یہ ہارس ٹریڈنگ تو شروع سے چلی آ رہی، جب ہم بھی دیکھتے رہے، اس ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے کوئی قانون سازی ہوئی تھی، لیکن قانون سازی یہ ہوئی تھی، اب آپ کی وساطت سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جو 2021 میں جو سینٹ کا الیکشن ہوا تھا، تو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار تھے غالباً، تو انہوں نے ایک باقاعدہ ایک حکم نامہ جاری کیا تھا
کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اپنے بیلٹ پیپر جو ہے وہ اس کے اوپر ایک نشان لگائے، اور وہ نشان لگائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ ووٹ کہاں گئے، کدھر گئے، اور صرف چیف الیکشن کمیشن کے نوٹس میں ہوگا، تو پاس ورڈ چیف الیکشن کمیشن کے پاکستان کے پاس ہوگا، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ ابھی یہ موجودہ حکومت کے بھی 1.5 سال گزر گئے، ان کو بھی قانون سازی کرنی چاہیے تھی، چیف جسٹس گلزار کے ججمنٹ کو سامنے رکھنا چاہیے تھا، لیکن بڑا ہارش ٹریڈنگ کا جو معاملہ بڑا سیریس ہے، اور اس کی روک تھام کے لیے بڑی کوشش کی گئی لیکن ناکام ہو گئی۔ ٹھیک ہے سر، ساتھ ہی رہیے گا۔ احمد بلال محبوب صاحب سربراہ پل ڈاٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ سر۔ سر بتائیے گا جمہوریت کے لیے یہ کتنا نقصان دہ ہے، کیونکہ سینٹ کا جو ہے انتخاب کے پی کے کی اسمبلی کے اندر ہونا ہے، ایک بھی نشست جو ہے اس وقت سینٹ کے اندر موجود نہیں ہے، نمائندگی نہیں ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جمہوریت بھی اس سے کمزور ہوتی ہے اگر جو پاکستان تحریک انصاف اسی طریقے سے کرتی رہے گی اور سینٹ کے انتخابات نہیں ہو سکیں گے، اراکین اسمبلی جو ہیں وہ اپنا حلف نہیں لے سکیں گے؟ سر بہت شکریہ۔ دیکھیے خیبر پختونخوا کی نمائندگی ہے تو صحیح، لیکن آدھی نمائندگی ہے، کیونکہ 11 نمائندے ان کے موجود ہیں، باقی صوبوں کی پوری نمائندگی ہے اور خیبر پختونخوا کی آدھی نمائندگی ہے، اس لیے یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ آئی تھنک پی ٹی آئی کو اس پہ محسوس کرنا چاہیے کہ ان کی اپنی ریپوٹیشن بھی خراب ہوگی اور اس سے ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بہرحال سینٹ کی سیٹیں پر ہونی ہیں، ان لوگوں نے حلف اٹھانا ہے۔ اگر یہ اس طرح کرے کہ جس طرح آج انہوں نے کیا ہے یا اس طرح ماضی میں کیا ہے، تو اس کا کوئی راستہ پھر عدالت کے راستے نکلے گا تو لوگ حلف اٹھا لیں گے اور الیکشن بھی ہو جائیں گے، لیکن ان کو بڑا نقصان ہوگا۔ ان کے اگر داخلی اختلافات ہیں تو ان کو وہ سارٹ آؤٹ کرے، اس کی آڑ میں یہ پورے ملک کے جمہوری نظام کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو سر یہ جمہوریت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، کیونکہ ساری جماعتیں جمہوریت کی تو بات کرتی رہتی ہیں، جب بھی ہم دیکھتے ہیں عام انتخابات ہو جائیں اس کے اندر بھی دھاندلی ہوتی ہے، اس میں بھی جو ہے ووٹ خریدے جاتے ہیں، پھر وہی نمائندے جو ہیں عوام کے چنے ہوئے نمائندے اسمبلیوں کے اندر پہنچتے ہیں تو وہاں پر جو ہے دیگر لوگ آ کر ان کو خرید لیتے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جمہوریت جو ہے وہ ڈی ریل ہوتی ہے، نقصان پہنچتا ہے اس کو مزید؟ بالکل پہنچتا ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے ٹو بی ریئلسٹک کہ جمہوریت سے کہیں بھی آئیڈیل تو نہیں ہوتی، اس میں ایسی کمیاں اور کمزوریاں اور ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں، لیکن اگر بنیادی اس کی چیز الیکشن ہی نہیں ہو پائے گا اور آپ کے جو جمہوری ادارے ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی، اگر ان کی ممبرشپ بھی کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی تو یہ تو جمہوریت کا نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ یقیناً جمہوریت صرف اسی کو نہیں کہتے، جمہوریت تو ایک اچھے کنڈکٹ کا نام ہے، ایک دوسرے کی مخالفت کو ٹالریٹ کرنے کا نام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنے کا نام ہے، لیکن وہ چیزیں تو بعد میں آتی ہیں، پہلے تو الیکشن کا معاملہ ہے۔ اب اگر الیکشن ہی نہیں ہو پاتا اور ہمارے پارلیمنٹ مکمل نہیں ہوتی تو یہ تو جمہوریت کے شروع سے اس کو نیگیٹ کرنے والی بات ہے، تو یہ جمہوریت کے لیے بہت نقصان دہ ہے اور لوگوں کا اعتماد جمہوریت کے اوپر مزید کمزور ہوگا، اس سے مزید کمزور ہوگا۔ بہت شکریہ احمد بلال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کنور دلشاد صاحب اور عمران بخاری ہمیں اس حوالے سے بتا رہے تھے۔